نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى وقل رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ یہ دعا کیجئے کہ میرا رب میرا علم کو بڑھا دیجئے۔ اس دعا کو ہم جب بھی قاعدہ شروع کریں یا ویڈیو دیکھیں اور پڑھنا شروع کریں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم کو بڑھا دیجئے۔ تو ہمیں علم سیکھنے کا جو سلسلہ ہمارا جاری ہے، پچھلا ویڈیو میں پچھلے سبق میں ہم نے جو سبق دیا تھا الف با تختی نمبر 1 مفردات جو الگ الگ حروف ہیں ان کا جو سبق دیا تھا، الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے دھیان سے سن کر اس ویڈیو کو اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر اس کو دھیان سے سنا ہوگا اور الحمدللہ یاد بھی کیا ہوگا، کیونکہ ویڈیو سن کر بڑی آسانی سے سبق یاد کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ دل میں فکر ہو اور اللہ کے قرآن کے لیے وقت نکالا ہو اور اس کو دل اور دماغ سے دھیان سے، نظروں کی نظر سے، کانوں کی آواز سے سن کر دل کے آواز تک پہنچایا ہو تو انشاءاللہ یہ علم ضرور آئے گا اور قرآن ضرور سیکھیں گے۔ تو طلبگاروں کو دیتا ہے اللہ دین اور بے طلبوں سے لیتا ہے چھین۔ جو انسان طلبگار ہوتا ہے اللہ اسی کو اپنے قرآن کو دیتے ہیں۔ تو میں آج کا جو سبق ہے وہ ہمارا یہ سبق ہے جو سبق کہلوایا تھا ہم نے، اس کے بعد میں جو دوسرا سبق جو آج ہے وہ یہ ہے امتحان۔ یہ الفاظ وہی ہیں، بس تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا۔ یہ الفاظ وہی ہیں جو الف با میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس میں امتحان جو دے رکھا ہے، امتحان کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، جانچ پرکھ، کہ ہمارے ایک تو انسان یاد کرتا ہے کہ لائن سے یاد ہے، الف کے بعد میں با، با کے بعد میں تا، تا کے بعد میں سا، کہ اس ترتیب سے یاد تو کرنا ہے، لیکن جو دوسری ترتیب ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ الفاظ بیٹھنا ضروری ہے کہ یہ تا ہے، یہ سا ہے، یہ قاف ہے، یہ طا ہے، یہ ظا ہے۔ جب تک اس کی پہچان نہیں ہوتی ہے تب تک آدمی قرآن نہیں سیکھ سکتا۔ تو آج یہ امتحان ہے، اور امتحان کے اندر ہمیں یاد کرنے ہیں۔ یہ شروع میں جو پڑھا تھا، جو یہ الفاظ ہم نے الف با یہ پڑھے تھے، یہاں سے لے کر یہاں تک، ان سب کا یہ امتحان ہے، تو اس سب کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ امتحان، تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، یہ بڑی ہا اور یہ چھوٹی ہا۔ ہا بڑی ہا ہلکی سیٹی کی آواز سے نکلے گی، چھوٹی ہا پیٹ سے ہلکی آواز سے۔ ہا، خا، قاف، یہ بڑا قاف ہے اور بڑا قاف کو کٹ کی آواز سے نکالیں گے۔ قاف، زال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال۔ تو اس طریقے سے ہمارے یہ الفاظ جتنے بھی ہیں وہ سب ایسے یاد ہونے چاہیے
جو ہم یہاں سے فوراً اس کو لائن سے ایسے پڑھ دیں گویا کہ یہ اسی طریقے سے الفاظ ہیں۔ جب یہ یاد ہو جائیں گے تو آگے ہمارا الفاظوں کا پہچان ہونا بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو آگے جو ہے مرکبات میں ملے ہوئے حرفوں کی شکلیں، یعنی یہ جو حرفوں کی شکلیں ہیں انہی سے قرآن بنتا ہے، اور اس کے اندر جتنی شکلیں ہیں جس الفاظ کی اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بہت ضروری ہے ان کو ایسا یاد کرنا، ذہن میں بٹھانا کہ الف کی اتنی شکلیں ہیں، باقی اتنی شکلیں ہیں، اور پھر وہ شکلیں بھی ہمارے ذہن میں رہنی ضروری ہے۔ جیسا کہ الف کی 3 شکلیں، اس طریقے سے ہمیں یاد کرنا۔ الف کی 3 شکلیں، 3 شکلیں کون کون سی؟ الف ایک شکل تو یہ ہو گئی، دوسری یہ ہو گئی، تیسری یہ ہو گئی۔ اب پوری قرآن کے اندر انہی 3 شکلوں میں الف آتا ہے، چوتھی کوئی شکل نہیں ہے، انہی 3 شکلوں میں الف آتا ہے۔ اس کو ہمیں دھیان سے دیکھنا ہے۔ اور اس الف کی مثال ایک اور بتا دوں میں آپ لوگوں کو کہ الف ہمیشہ جو ہے الٹے ہاتھ کی طرف آتا ہے قرآن کے اندر۔ الف ہمیشہ الٹے ہاتھ کی طرف، اور جو سیدھے ہاتھ کی طرف آئے گا وہ الف نہیں ہے بلکہ وہ لام ہوتا ہے، کہ لام سیدھے ہاتھ کی طرف آئے گا اور الف الٹے ہاتھ کی طرف آئے گا۔ یہ پہچان ہمیں ضرور رکھنی ہے، قاعدے کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی آنے والے وقت۔ تو الف کی 3 شکلیں، الف با کی 3 شکلیں، با یہ با کی 3 شکلیں ہیں، اور ان شکلوں کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ با ایسا بھی آتا ہے۔ ان 3 شکل کے علاوہ چوتھی کوئی شکل نہیں آتی ہے قرآن کے اندر۔ باقی تا کی 4 شکلیں، اب یہ تا ہے ان 4 شکلوں میں آتا ہے، 5ویں کوئی شکل نہیں، یہ گول میں بھی آتا ہے، آخری ہا کی طرح بھی آتا ہے۔ اس طریقے سے تا کی 4 شکلیں، 5ویں کوئی شکل نہیں، ان شکلوں کو ذہن میں بٹھانا۔ اچھا، جیم کی 2 شکلیں، یہ 3 نام ایک جیسے ہیں، جیم، ہا اور خا، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ شکلیں یہ 2 طریقے سے ہی آئے گی، جیم بھی، بڑی ہا اور خا، ان 2 شکلوں میں آئیں گے یہ تینوں نام۔ تو ان میں فرق کیا ہوگا؟ جیم کے نیچے نقطہ آئے گا، اور ہا خالی آئے گا، اور خا کے اوپر ایک نقطہ آئے گا۔ ان تینوں ناموں میں، یہ تینوں نام ان 2 ہی شکل میں آئیں گے، لیکن ان تینوں ناموں کے اندر صرف نقطے کا فرق ہوگا۔ مطلب جیم کے نیچے نقطہ آئے گا اور خا کے اوپر نقطہ آئے گا، اور جس کے نہ اوپر نقطہ نہ نیچے نقطہ وہ ہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا۔ دال اور زال ایک جیسے ہیں، ان 2 کی ایک ہی شکل میں یہ 2 پائے جاتے ہیں پوری قرآن کے اندر، دال اور زال، صرف نقطے کا فرق ہے۔ دال کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، خالی ہے، اور زال کے اوپر ایک نقطہ آئے گا۔ جہاں نقطہ آ جائے وہاں اس شکل میں وہ زال ہے، اور جہاں نقطہ نہیں آئے وہاں اس شکل میں وہ دال ہے۔ ایسے ہی عین کی 3 شکلیں، یہ عین ہے، عین ان 3 شکلوں میں آتا ہے پورے قرآن کے اندر۔ عین اور غین دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں، صرف نقطے کا ہی فرق ہے۔ عین کے اوپر نقطہ نہیں آتا ہے اور غین کے اوپر نقطہ آتا ہے۔ جہاں نقطہ آ جائے وہاں غین ہو گئی، اور جہاں نقطہ نہیں آئے وہاں عین ہو گئی۔ ہاں، شکل ان 3 شکلوں میں ہی عین پایا جائے گا۔ عین کی 3 شکلیں، عین، فا کی 3 شکلیں، فا اور بڑا قاف، یہ ان تینوں شکلوں میں ملیں گے۔ بڑا قاف اور فا، فرق آئے گا نقطے کا۔ بڑا قاف کے اوپر 2 نقطے آئیں گے، اور فا کے اوپر صرف ایک نقطہ آئے گا۔ جہاں 2 نقطہ آ جائیں وہاں وہ بڑا قاف، جہاں ایک نقطہ آ جائے وہاں فا۔ اس کو ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ فا کی 3 شکلیں، فا، کاف کی بھی 3 شکلیں ہوتی ہیں بڑا قاف کی۔
یہ چھوٹا کاف ہے، چھوٹا کاف کی یہ 3 شکلوں میں چھوٹا کاف پایا جاتا ہے پوری قرآن کے اندر۔ کاف کاف کاف، کاف کاف کی 3 شکلیں، کاف کاف کاف، لام لام کی 3 شکلیں، لام لام لام۔ جب میں نے سمجھایا تھا الف کے اوپر کہ لام جو ہے ہمیشہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہوتا ہے اور الف جو ہے الٹے ہاتھ کی طرف ہوتا ہے، ان دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، لام اور الف کی۔ فرق اتنا سمجھنا ہے پوری قرآن کے اندر جو ہے الف ہمیشہ جو ہے الٹے ہاتھ کی طرف آئے گا اور لام جو ہے سیدھے ہاتھ کی طرف آئے گا۔ میم میم کی 3 شکلیں، میم جو ہے ان 3 شکلوں میں ملے گا، میم میم میم۔ نون نون کی 3 شکلیں، نون ان 3 شکلوں میں ملے گا، نون نون نون۔ نون کی چوتھی کوئی شکل نہیں۔ ہا ہا کی 4 شکلیں، چھوٹی ہا ہے، اس کی 4 شکلیں ہیں قرآن کے اندر، 4 شکلوں میں پایا جاتا ہے، ہا 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 ہا۔ حمزہ حمزہ کی 3 شکلیں، حمزہ حمزہ حمزہ۔ یا کی 3 شکلیں، یا ان 3 شکلوں میں یا ملا جاتا ہے۔ یہ شکلیں جو ہیں بہت ضروری یاد کرنی ہیں، کیونکہ شکلوں سے ہی قرآن سیکھا جاتا ہے۔ اگر ہمارے یہ شکلیں یاد ہو گئی تو انشاءاللہ العظیم ہمارا قرآن سیکھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کے اندر انہی شکلوں میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بڑی دھیان سے ان الفاظوں کو یاد کرنا ہے، ان شکلوں کو یاد کرنا ہے، اور جو ہے اگلا سبق ہم انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ڈالیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ہے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر بیل آئیکن آپ لوگ نہیں دباؤ گے تو نئی ویڈیو ہماری ویڈیو جو نہیں آئے گی وہ آپ کے پاس نہیں پہنچے گی، اور اگر بیل آئیکن دباؤ گے تو ہر نئی ویڈیو جو ہے آپ کے پاس پہنچے گی، اور پھر وہ ویڈیو جب پہنچے گی تو آپ لوگ اس کو دیکھیں گے، اس سے قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ بڑی جلدی قرآن اس سبق سے جو ہے سبق در سبق ہم قرآن کو آپ لوگوں کے سامنے کریں گے، اور جو ہے بڑی آسانی سے قرآن سیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔